السلام علیکم پیارے دوستو، اسمارٹ ایجوکیشن ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ قرآنی دعائیں شیئر کریں گے، یعنی وہ دعائیں جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان کی ہے مختلف مواقع پہ مختلف صورتوں میں، اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے۔ اور یہ ایسی دعائیں ہیں جو انسان پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو مل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک نمبر آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کی جا رہی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ 2 نمبر دعا ہے، مجاہدین اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتے ہیں تو ثابت قدمی کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کے لیے جو دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے صفائی کی دعا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کرنا، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ تیسری دعا ہے صراط مستقیم پر استقامت کی دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ العمران آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اے ہمارے مالک، نہ پیدا کرنا کجی ہمارے دلوں میں اس کے کہ اب ہم اے ہمارے مالک، نہ پیدا کرنا کجی ہمارے دلوں میں بعد اس کے کہ اب تو ہمیں ہدایت دے چکا، اور بخش ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت، یقیناً تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایک بہترین دعا فرمائی ہے۔ دعا فرمایا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ قرآن شریف کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور انسان جو دعا مانگتا ہے، انکا، اس کے دوسرے الفاظ ہیں، انکا سمیع الدعا۔ آل عمران آیت نمبر 86۔ ترجمہ ہے، پروردگار، اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ دعا نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی دعا جب اس کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں یہاں پر رہنے لگے، تو انہوں نے رب کریم سے دعا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الاعراف آیت نمبر 23۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی مشترکہ دعائیں ہیں، جو جب انہوں نے جنت میں وہ پل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرنے لگے تو یہ دعا وہ پڑھنے لگے۔ دعا نمبر 6، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجئنا برحمتك من
من القوم الکافرین، سورہ یونس آیت نمبر 86-85۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ دعا نمبر 7، والدین کے لیے رحمت کی دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بسورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ اے ہمارے پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس دعا میں والدین کے لیے رحمت کا بہترین دعا ہے، اور رب کائنات سے ہر نماز کے بعد یا جو دعائے معصورہ ہے وہاں پر یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ دعا نمبر 8، بیماری سے شفا کی دعا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری سے شفا کی دعا فرماتے ہیں، سکھاتا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے، اس سے نجات دلا کہ تو ہی سب رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 87 سورہ انبیاء میں اللہ پاک ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سکھاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں ہی قصوروار۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون آیت نمبر 96-97 میں رب کریم فرماتے ہیں، ترجمہ: میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ دعا نمبر 11، اہل اولاد کی اطاعت اور فرما برداری کی دعا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اللہ پاک ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کیا کرے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دعا نمبر 12، نیک کام کی قبولیت کے لیے دعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 127-128۔ ہمارے رب، ہم سے خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قرآنی دعائیں بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی، ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔